الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ پچھلے جمعے اس آیت کی تشریح میں تعوذ کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ نقصان کی 4 قسمیں ہیں۔ شیطان انسان کو کون سی قسم کا نقصان پہنچاتا ہے۔ آج بھی تعوذ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ شیطان روح کی روح پہ حملہ آور ہوتا ہے، اور روح کی روح جو ہے وہ ایمان ہے اور اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال ہیں۔ ان پہ شیطان حملہ آور ہوتا ہے، ایمان پہ حملہ کرتا ہے شکوک کے ذریعے، اور اعمال پہ حملہ کرتا ہے خواہشات کے ذریعے۔ تو شیطان جو شبہات ڈالتا ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے شبہ فی الانتساب، نسبت میں شبہ، اور ایک ہے شبہ فی المنتسب، دین میں شبہ۔ ایک ہوتا ہے نسبت میں شبہ، اور ایک ہے دین میں شبہ۔ مثلا کسی مومن آدمی کو اگر شیطان گمراہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ نسبت کے بارے میں شبہ پیدا کرتا ہے۔ ایک عقیدہ جو کہ قرآنی آیات سے ثابت، احادیث متواترہ سے ثابت ہو، اس کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں۔ تو نسبت میں شبہ پیدا کرتا ہے۔ انسان مسلمان جب کوئی عقیدہ اپناتا ہے تو اس وجہ سے اپناتا ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اس وجہ سے اپناتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ جب وہ نسبت میں شبہ ڈال دیتا ہے
کہ یہ عقیدہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے، تو پھر انکار کرنا آسان ہو جاتا۔ تو عموماً شبہ فی الانتساب سے شیطان کام لیتا ہے، نسبت میں شبہ ڈال دیتا، اور اس کے لیے دو محرک ہیں، اس کے دو سبب ہیں۔ یہ جو نسبت میں شبہ ہے، ایک سبب ہے خواہشات، دوسرا سبب ہے حب جاہ۔ فطرتاً انسان خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے، تو شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے انسانی فطرت سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ بہت سارے اعمال، بہت ساری عبادات لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، قربانی، زکوٰۃ اور جہاد جیسی اہم عبادات کا بھی لوگ انکار کرتے ہیں۔ مثلا نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ نماز جس وقت میں فرض کی گئی، اس وقت اسلام قبول کرنے والے دیہاتی لوگ تھے، بدو تھے، تہذیب یافتہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے ان کو پاک صاف رکھنے کے لیے، انہیں تہذیب سکھانے کے لیے، انہیں صفائی کا عادی بنانے کے لیے 5 وقت ان کو وضو کا حکم دیا گیا، اور 5 وقت نماز کا بھی حکم دیا گیا۔ اب ہم چونکہ مہذب ہیں تو ہمارے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اس طرح روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ اس لیے روزے رکھتے تھے کہ ان کی خواہشات کنٹرول میں نہیں تھیں، ان کے جذبات کنٹرول میں نہیں تھے، تو جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں روزے کا حکم دیا گیا۔ ہمارے جذبات چونکہ کنٹرول ہیں، ہمیں روزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ قصہ مختصر، ان تمام عبادات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خواہشات۔ اور دوسرا سبب وہ ہے حب جاہ۔ یہ بھی انسانی فطرت میں شامل ہے۔ ہر آدمی معاشرے میں اپنا مقام چاہتا ہے، اپنا مرتبہ چاہتا ہے۔ اس کے لیے شیطان اسے یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ بغیر دلیل کے تقلید نہیں کرنی چاہیے۔ شریعت کے احکامات پہ بغیر دلیل کے عمل کرنے والا جاہل ہوتا ہے، مقلد ہوتا ہے۔ انسان کو محقق ہونا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کیا ہے کہ کسی پہ تنقید کرنی چاہیے۔ بہت سارے آپ کو بناسپتی محقق نظر آئیں گے، جو کہ اکابر پہ تنقید کرتے ہیں، ائمہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، خود کو محقق ظاہر کرنے کے لیے۔ کسی پہ تنقید کریں گے تو لوگوں کی نظر میں ان کا مرتبہ کچھ بڑھے گا۔ جیسے آج کل ایک مناظر، جس کا نام میں لینا پسند نہیں کرتا، آپ نے بھی نیٹ پہ دیکھا ہوگا، مونچھوں والی سرکار۔ ایک مونچھوں والی سرکار میدان سیاست کی ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ وہ اور ہے، یہ اور ہے۔ وہ انصاف کا ٹھیکیدار، یہ توحید کا ٹھیکیدار۔
یہ بھی آج کل سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب پہ اعتراضات کرتا ہے، کبھی ذوالفقار علی نقشبندی پہ، اور کبھی تمام علماء دیوبند کو نشانہ بناتا ہے۔ تو یہ بھی سستی شہرت کا طالب ہے۔ شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے کہ دوسرے پہ تنقید کرو گے تو معاشرے میں تمہاری بھی کچھ عزت بنے گی۔ ویسے بھی آج کل اس کی حالت یہی ہے، جیسے کہتے ہیں نا، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اپنی جماعت سے اس کو نکالا جا چکا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، میں نام نہیں لیتا۔ تو بہرحال شیطان جو یہ شبہ ڈالتا ہے، شبہ فی الانتساب، نسبت میں شبہ، اس کا دوسرا سبب، اس کا دوسرا محرک وہ یہی ہے حب جاہ۔ اور دوسری قسم ہے شبہ فی المنتسب، دین میں شبہ۔ پہلے تو نسبت میں شبہ پیدا کرتا ہے کہ اس کی نسبت قرآن کی طرف کی جا رہی ہے، یہ درست نہیں، اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے، یہ درست نہیں۔ پھر جب قرآنی آیات اور احادیث اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو پھر شبہ فی الدلالت پیدا کرتا ہے، یعنی اس آیت کا یہ مطلب نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں، پھر وہ تحریف کرتا ہے، مانوی تحریف کرتا ہے، قرآن میں معنی تبدیل کرتا ہے، آیت قرآن کی پڑھتا ہے، مفہوم اپنا بیان کرتا ہے۔ ایک ہوتی ہے تعویل، وہ گرامر کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تحریف۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، قرآن مجید کی آیت ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نعیم سے مراد کیا ہے؟ نعمتیں۔ اب ایک آدمی کا نام نعیم ہے، وہ لوگوں سے کہتا ہے میری اتباع کرو، میری تقلید کرو، قیامت میں تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے نعیم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تحریف ہے، تو وہ تحریف سے کام لیتا ہے، وہ مفہوم بدلنا چاہتا ہے۔ تو یہ ہے شبہ فی الانتساب کی دوسری قسم، شبہ فی الدلالات۔ ایک ہے شبہ فی الثبوت اور دوسری قسم ہے شبہ فی الدلالات، کہ قرآنی آیت کا مفہوم یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ جس طرح بعض لوگ اقدامی جہاد کا انکار کرتے ہیں کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر امریکہ ناراض ہو جائے گا، لہذا وہ کہتے ہیں اسلام میں اقدامی جہاد نہیں بلکہ صرف اور صرف دفاعی جہاد۔ تو یہ ہے شبہ فی المنتسب۔ یہ لوگ صرف اس اندیشے سے کہ کہیں وہ اسلام پہ اعتراض نہ کریں، کہیں وہ اسلام کے بارے میں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ مذہب، یہ دین، یہ تو خون ریزی سکھاتا ہے، لہذا وہ تحریف کرتے ہیں قرآنی آیات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں۔ انکار حدیث کا جو سلسلہ چلا اس کی بنیاد بھی یہی شبہات تھے جن لوگوں نے احادیث کا انکار کیا۔ شبہ فی المنتسب کے بنیادی امور چار، ایک ہے تغریر بالدنیا، شیطان دھوکہ دیتا ہے دنیا کے ذریعے۔ مثلا ایک مالدار آدمی ہے،
اس کے گھر میں کافی مقدار میں مال و دولت موجود ہے. اب اگر وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو ظاہری طور پر مال کا نقصان ہوتا ہے، مال میں کمی آتی ہے. لیکن اگر وہ سودی کاروبار کرتا ہے تو ظاہری طور پر مال بڑھتا ہے. تو شیطان اسے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے سودی کاروبار کرنا گناہ ہے، لیکن اس سے مال بڑھتا ہے، مال کا فائدہ ہے، اور سودی کاروبار نہ کرنے میں ٹھیک ہے گناہ سے بچ جائے گا لیکن مال کا نقصان ہے. ایک آدمی رشوت نہیں لیتا، رشوت نہ لینا نیکی ہے، رشوت لینا گناہ ہے. شیطان اس سے یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے رشوت نہ لینا نیکی کا کام ہے، رشوت لینا گناہ کا کام ہے، لیکن رشوت لینے سے مال و دولت میں اضافہ ہوگا، پیسے زیادہ آئیں گے. نہ لینے سے مال و دولت میں کمی ہوگی، نقصان ہوگا. تو تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، بیوی بچوں کے بارے میں سوچنا چاہیے. تو شیطان یہی پٹی پڑھاتا ہے. یہ ہے تغریر بالدنیا. کسی نے دوسرے کی زمین غصب کر رکھی ہے، اب شیطان اسے یہ کہتا ہے اگر تو زمین واپس کرتا ہے تو یہ تیرے مال کا نقصان ہے، اگر زمین پہ قبضہ کیے رکھتا ہے تو یہ مال کا فائدہ ہے. تو تجھے اپنا فائدہ سوچنا چاہیے. اور آج کل یورپ والوں کا فلسفہ بھی یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کو دیکھنا چاہیے، اپنے فائدے کے بارے میں سوچنا چاہیے. حالانکہ اسلام کا نظریہ یہ نہیں. اسلام ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جس میں لوگ اپنے فائدے پر دوسروں کے فائدے کو ترجیح دیتے ہوں. جو قرآن مجید کی آیت وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جو اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی ضرورت ہوتی. صحابہ کرام کے دور میں اس کی مثالیں موجود. واقعہ مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا. ایک شخص زخمی کو پانی پلانے کے لیے اس کے پاس آتا ہے تو وہ نزع کی حالت میں ہے، تکلیف کا وقت ہے، لیکن ساتھ والے ساتھی کی کراہنے کی آواز سن کر وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مجھے مت پلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو زیادہ ضرورت. تو اسلام یہ معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے. بہرحال شیطان تغریر بالدنیا سے بھی کام لیتا ہے، اور شیطان یہ بھی دھوکہ دیتا ہے یار دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، اور نقد جو ہے وہ ادھار سے زیادہ بہتر ہے. اس قیاس کا پہلا جملہ تو ٹھیک ہے کہ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، لیکن یہ دوسرا جملہ ٹھیک نہیں کہ نقد جو ہے وہ ادھار سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ نقد اگر تھوڑا ہو اور ادھار زیادہ ہو تو پھر معاملہ برعکس ہوتا ہے، پھر ادھار زیادہ بہتر ہوتا ہے. سودی کاروبار کرنے والے لوگ جو بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں تو پیسے تو وہ نقد دیتے ہیں، بعد میں اس پیسے پر انہیں نفع ملتا ہے، وہ ادھار ہوتا ہے. تو یہاں وہ ادھار کو بہتر سمجھتے ہیں. ایک کاشتکار گندم کے لیے زمین میں بیج بوتا ہے تو پہلے وہ بیج خرید لیتا ہے نقد پیسوں سے، فصل تو کئی مہینے بعد ملتی ہے. تو یہاں اگر وہ یہ کہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے لہذا بیج ہی استعمال کرنا چاہیے، تو کوئی بھی اس کو عقل مند نہیں سمجھے گا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہر جگہ یہ معاملہ نہیں چلتا کہ نقد ادھار سے بہتر ہوتا. دیکھا جائے گا کہ زیادہ فائدہ کس میں ہے. ایک ہے تغریر بصفات اللہ تعالی. شیطان اللہ تعالی کی صفات سے بھی دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ تعالی غفور الرحیم ہے.
جو کچھ کرتے رہو کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت والی صفات کا بیان ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی جلالی صفات کا بھی ذکر ہے۔ جہاں قرآن مجید میں الرحمن الرحیم کا تذکرہ ہے وہاں مالک یوم الدین کا بھی تذکرہ ہے، تاکہ بندہ حدود سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بے شک ہے، لیکن عدل کرنے والا بھی ہے۔ تیسری چیز ہے تغریر بتسکین الشہوات۔ شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ جس چیز کی تمہیں خواہش ہو بس اس پہ عمل کرتے جاؤ، اس سے تمہیں سکون ملے۔ اس طریقے سے وہ زانی کو زنا پہ اکساتا ہے، شراب پینے والے کو شراب پینے پہ اکساتا ہے، اور اس کا انجام نگاہوں سے اوجھل کر دیتا ہے کہ وقتی طور پر تو لذت لے لے گا لیکن اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک آدمی سے اگر کہہ دیا جائے کہ چند لقمے حرام کے کھا لے، اور یہ لقمے کھانے کے بعد تمہیں 1 گھنٹے تک آگ پہ ہاتھ رکھنا پڑے گا، تو کون عقل مند اس وقتی لذت کے لیے اس کام کے لیے تیار ہوگا؟ تو شیطان وقتی لذت کو تو سامنے رکھتا ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے وہ نگاہوں سے اوجھل کر دیتا۔ ایک ہے تغریر بتسکین الغضب۔ شیطان آدمی سے کہتا ہے غصہ جب بھی آئے نا اس کا اظہار کرنا چاہیے، حالانکہ ہر موقع غصے کی اظہار کا نہیں ہوتا، اور غصے کے وقت شیطان خصوصی طور پر انسان پہ توجہ دیتا ہے، اس لیے غصے کو تو کنٹرول کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں مومنین کی صفات بیان کی گئی، والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں شیطان ظاہر ہوا، اس کے سر پہ کلادار ٹوپی تھی جس پہ مختلف قسم کے رنگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ شیطان نے کہا میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو کیوں آیا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، تو میں تجھے سلام کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بندہ کون سے اعمال ہیں جن کا مرتکب ہو جائے تو آسانی سے اسے شکار کر لیتا ہے؟ ابلیس نے کہا جب بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے اعمال کو بہت کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، گناہوں کو بھول جاتا ہے، تو پھر میں اسے آسانی سے شکار کر لیتا ہوں۔ اور اس نے کہا ہے موسیٰ میں تمہیں 3 چیزوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک غصے کی حالت میں خاص طور پہ خیال رکھنا، کیونکہ باقی مقامات پہ میں اپنا لشکر بھیجتا ہوں، لیکن غصے کے موقع پر میں خود انسان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہاں میرا لشکر نہیں ہوتا، یہاں میرا کوئی نمائندہ نہیں ہوتا، بلکہ اس موقع پر میں خود ہوتا ہوں۔ چنانچہ غصے میں انسان ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد کرو تو اس کو ضرور پورا کرو، کیونکہ اس موقع پر بھی میں خود ہوتا ہوں، میرے نمائندے نہیں ہوتے۔ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، میں اسے وہ عہد پورا کرنے نہیں دیتا۔ اور تیسرا یہ کہ جب کوئی صدقہ کیا کر
تو اس کو جاری کیا کر، یعنی صدقے کی نیت سے جب تو کچھ مال علیحدہ کر لے تو وہ فقراء میں تقسیم کر لیا کر، ورنہ اس موقع پر بھی میں خود ہوتا ہوں۔ اور ایک موقع پر جب اس کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، شیطان کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب کیا ہے اور تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، مجھ سے ایک گناہ ہوا جس کی وجہ سے میں ملعون ہوا، میری بھی سفارش کر لیں، آپ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، خالق کائنات کی طرف سے حکم ملا کہ اس سے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہے۔ تو شیطان غصے میں آ کر کہنے لگا جب زندگی میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا تو مرنے کے بعد اس کی قبر کو کیا سجدہ کروں گا۔ پھر اس نے کہا اے موسیٰ چونکہ تو نے میری سفارش کی ہے اس لیے تیرا بھی مجھ پہ حق ہے، تو میں تمہیں چند مقامات بتاتا ہوں، ان مقامات میں مجھے یاد رکھا کر۔ ایک غصے کے موقع پر، کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہوتا ہے اور میں تمہارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہوں، اور دوسرا جہاد کی حالت میں جب بندہ جہاد پہ جاتا ہے، کفار کے ساتھ لڑتا ہے، تو اس موقع پر بھی میں جاتا ہوں، اس کو بیوی بچے یاد دلاتا ہوں، اس کو جہاد سے بھاگنے پر مجبور کرتا ہوں، تو اس موقع پر بھی مجھے یاد رکھا کر۔ اور تیسری چیز، غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں بیٹھنے سے پرہیز کیا کر، تنہائی میں غیر محرم عورت کے ساتھ نہ بیٹھ کہ اس موقع پر میں خود ہوتا ہوں، میں اس کی طرف سے تمہارے پاس قاصد ہوتا ہوں، تمہاری طرف سے اس کے پاس پیامبر ہوتا ہوں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی پہ سوار ہوئے تو وہاں ایک ناواقف بوڑھے کو دیکھا۔ نوح علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ابلیس ہوں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا تو یہاں کیوں آیا ہے؟ یہاں سے نکل جا۔ اس نے کہا میں تیرے ساتھیوں کی دلوں پہ قابو پانے کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کے جسم تمہارے پاس رہیں اور ان کے دل میرے پاس رہیں۔ پھر اس نے کہا میں 5 چیزوں سے انسانوں کو ہلاک کرتا ہوں، 5 چیزیں ہیں جن میں سے 3 تمہیں بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ نوح علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی کہ اس سے کیا ہے 3 کو چھوڑ، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ 2 بیان کر۔ تو شیطان نے کہا وہ 2 چیزیں، ایک حسد ہے جس کی وجہ سے میں ملعون ہوا، جس کی وجہ سے میں مستحق لعنت بنا، اور ایک حرص ہے جس کی وجہ سے میں نے آدم علیہ السلام سے اپنا کام نکالا۔ آدم علیہ السلام کو ساری جنت میں گھومنے پھرنے کی آزادی تھی، سب کچھ کھانے کی آزادی تھی، صرف ایک شجرہ ممنوع تھا۔ مختلف اقوال، بعض کہتے ہیں وہ گندم کا درخت تھا۔ یہاں تو گندم کا پودا ہوتا ہے، درخت نہیں ہوتا، جنت میں درخت ہوتے ہیں۔ مشہور قول یہی ہے کہ وہ گندم کا پودا تھا۔ تو باقی تمام چیزوں کے کھانے کی آزادی تھی، صرف ایک چیز سے اللہ نے روکا، تو میں نے حرص کے ذریعے ان سے اپنا کام نکالا، لہذا ان 2 چیزوں سے خصوصی طور پر اجتناب کیا کر۔ تو دشمن بڑا قوی ہے اور تحفظ من القوی کے لیے ارتباط بالقوی ضروری ہے، یعنی طاقتور کے ساتھ رابطہ ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں حکم ملا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پس جب تو قرآن پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کا ارادہ کرے، یعنی فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَقْرَأَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کر شیطان مردود سے۔
اور اعوذ باللہ جو ہے وہ مقدم ہے، اس لیے کہ اس میں دفع مضرت ہے، نقصان دور کرنا ہے، اور بسم اللہ میں جلب منفعت ہے، نفع حاصل کرنا ہے، اور جہاں تقابل ہو نقصان دور کرنے کا، نفع حاصل کرنے کا، وہاں پہ نقصان سے بچنا یہ پہلے ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھو، ایک دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی گاہک آتا ہے جو اس سے ہزاروں کا سودا خریدنا چاہتا ہے، اتنے میں اسے اطلاع ملتی ہے کہ تیرے گھر کو آگ لگ چکی ہے، تو وہ نفع چھوڑ کر گھر کی طرف بھاگے گا، نقصان سے خود کو بچائے گا۔ تو نقصان سے خود کو بچانا یہ پہلے ہوتا ہے، نفع حاصل کرنا یہ بعد میں ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ میں دفع مضرت ہے، انسان اللہ کی پناہ میں آتا ہے، شیطان کے نقصان سے بچتا ہے، تو یہ پہلے ہے، اور بسم اللہ میں جلب منفعت ہے، نفع حاصل کرتا ہے، اور نفع حاصل کرنا یہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور بھی اس کی کئی وجوہات ہیں، ٹائم کی قلت کی وجہ سے ان تمام کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا